السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہم مسلمانوں کو جو اذیتیں اور جو تکلیفیں اور جو یہ لوگوں کے چالے اور منصوبے جو چل رہے ہیں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اور ان کی یہ سوچ ایک حد تک کامیاب بھی ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن ابھی انٹرنیشنل طریقے سے، جس طریقے سے جی سی سی ہو گیا، او آئی سی ہو گیا، یہ ممالک جاگ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے ہندوستان میں، بھارت میں، انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے مٹانے کی یہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو گالی گلوچ کر رہے ہیں مساجد کے باہر ٹھہر کے، ایسے نام نہیں لینا چاہوں گا میں بھی، کیونکہ میرا ایشو الگ ہے، میرا مدعا الگ ہے، لیکن ان آتنکیوں کو، ان درندوں کو، ان پاکھنڈیوں کو یہ ضرور کہوں گا، تمہاری نسل مٹ جائے گی، نسل ختم ہو جائے گی۔ لیکن بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ جو تم لوگ جو سوچ رکھے ہیں، تمہاری کوئی چیز میں، تمہارے منصوبوں میں تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تم کو نست نابود کرے گا، اللہ تم کو خاک میں ملائے گا، اللہ تم کو زمین بوس کرے گا۔ نہ کل تمہارا وجود تھا، نہ آج تمہارا وجود ہے، نہ آنے والے ٹائم پہ تمہاری کوئی وجود رہے گا، نہ کوئی حیثیت رہے گی۔ دیکھ، انسان کی اگرچہ تم اولادیں رہتے تو یہ نیچ حرکتیں، یہ ذلیل حرکتیں کبھی نہیں کرتے، لیکن انسانیت سے اور انسانوں سے تم کو کیا لینا دینا ہے؟ تم پیدا کیسا ہوئے، کس کا دھکا تھے، کس کی نسل تھی، وہ اللہ بہتر جانے۔ خیر بہرحال میں بعد میں اس مدعے پہ آؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو سب سے پہلی خبر یہ بتا دو، بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے، جس طریقے سے ان لوگوں کے دل و دماغ بالکل اب ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو سوچی تھی، جو حرکتیں کیے تھے، جس طریقے سے دبایا گیا تھا، ناجائز حرکتیں کیے گئے تھے، اب انہی کی گردن میں آگے وہ چیزیں، اب ان کے پاس رہا کچھ نہیں، ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور جو یہ لوگ سوچے تھے سب خاک میں مل گیا، سب راکھ میں مل گیا۔ خاک راکھ ایک ہی بات ہے، راکھ میں مل گیا۔ خیر وہ تو ان کو، وہ تو ہے ملنا ہے نا، اس میں اپن کچھ کر نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے۔ بہرحال کہ یہ تو برابر بولیں گے کہ الحمدللہ جو تم نے سوچا تھا وہ ہر وہ چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کچھ بھائیوں کی جو مسلمان ممالک ہے، خاص کر عرب، جی سی سی ہو یا او آئی سی ہو، جو اقدامات کیے، جو تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات جو دکھائے، الحمدللہ وہاں پہ حی علی الصلاح کی بھی گونج سنائی دے گی۔ اور تم جو حرکتیں ہٹ کے جو کر رہے ہیں، وہاں سے ہٹ کے جو کر رہے ہیں، جبکہ یہ زیادتی بہار سے پہلے ہوتی تھی، یو پی میں، لیکن وہاں پہ جب سے سنیاسی بونے جو کر کو اس کی اوقات، اس کی لمٹ دکھائی گئی، اس کی حیثیت دکھائی گئی، جو ٹائٹ مار رہا ہے انہیں سپریم کورٹ کے کہنے پر، سپریم کورٹ کے ہدایت پر، اس کی اوقات جس طریقے سے دکھائی گئی ہے، تو وہ چھوڑ کر بہار اور دوسری جگہوں پہ یہ زیادتی بڑھتے جا رہی ہے، اور بڑھ چکی ہے، بڑھ بھی چکی ہے، لیکن اس سے حاصل کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں وقتی طور سے پریشان کریں گے، لیکن انہوں اتنا برا پریشان ہوں گے، ان کی کائنات بھی مٹ جائے گی، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہی ہے جو جس طریقے سے آپ لوگ بے چین ہیں بابری مسجد کو لے کر، ایودھیا کے مسئلے کو لے کر، جس طریقے سے ایودھیا میں جو گرما گرمی دیکھی گئی، جو لوگ نعرے مارے گئے، غلط نعرے مارے گئے، اس کے بعد کچھ مسلمانوں کے ساتھ جو غلط برتاؤ ہوا، غلط حرکتیں ہوئے، غلط رویہ اپنایا گیا، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے
خاص طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اگرچہ سپریم کورٹ کے ہدایت کو اور اس کے اوپر اگرچہ ایسے کون سا بھی فرقہ رہنے دو، اگرچہ نہیں روک سکتی سرکار، تو جو ہے سو اس کے اندر سپریم کورٹ داخل ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو بھی گنہگار ہوگا اس کو سزا ایسی ملے گی جو یاد رکھا جائے گا، جو کبھی نہیں بھول سکتے. یعنی یہ بھی کہنا بھی ان کا اب مجبوراً کہہ رہے ہیں یا کسی کے دباؤ سے ڈرے. اور معلوم ہے آپ لوگوں کو عدلیہ کسی کے دباؤ سے تو کیا، وہ لوگوں کی ہدایت پہ پہلے کام کرتی تھی، لیکن اب کچھ ٹائم سے جب سے انٹرنیشنل کورٹ نے اپنے ہاتھوں میں باغ ڈور لے کر جو پہلی نظر بنائے رکھی ہے، جب سے یہ لوگوں کا رویہ اب چینج ہو چکا ہے، اور یہ لوگ ان کی باتوں میں نہیں آ رہے، نہ ان کو کوئی خرید سک رہا ہے ابھی. پہلے کے تو معلوم ہے آپ لوگوں کو بولنا کیا ہے، یعنی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے وقت خراب کرنے کے برابر ہے ان چیزوں میں الجھ کر. اس لیے میں اس میں الجھنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو یہ صاف الفاظوں میں کہہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہر حال میں جہاں پہ جو چیز تھی، جو ہماری بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، وہاں پہ دوبارہ بابری مسجد ہی تیار ہوگی. اور رہی بات جو انہوں نے جو ڈھانچے کو جو بلڈوزر لگانے کے لیے آج کل جو ٹائم مانگے تھے، وہ اس کے اوپر بھی بات ہوئی، اور OIC نے پھر ایک مرتبہ سوال کیا یہ تمہارا کل کب آنے والا ہے. یہ کیونکہ یہ لوگ تو 4 مہینے کا ٹائم ضرور لیے، لیکن اس کے بعد مزید یہ لوگ جو کاروائی کرے تھے، جو بتایا گیا تھا، وہ یہ سوچے تھے ہم آج سے 1 مہینہ پہلے کہ اس کے اوپر بلڈوزر چل جائے گا بہت جلد، اور ہم کو یہ ہماری زمین ہمارے حوالے کر دی جائے گی. لیکن یہ زمین تو حوالے ابھی تک نہیں کرے، اور نہ اس کے اوپر ڈھانچے کے اوپر بلڈوزر چلا. ہاں البتہ جو ہے سو ہمارے معصوم ننھے معصوم لوگوں کے گھروں کے اوپر، ضعیف لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی، یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. لیکن آج جو رویہ اپنایا سپریم کورٹ نے، جس طریقے سے ان کی کھنچائی کی، اور جس طریقے سے جو ہو رہا ہے دیش کے اندر، جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، جو ان کا رہنا دشوار کر دے رہے ہیں، یہ بڑے الفاظوں میں یہ کہہ دیا ہے اگرچہ یہ باز نہیں آئے، اگرچہ یہ حرکتیں نہیں روکی گئی، اگرچہ ان چیزوں کو جاری رکھا گیا، تو اس کے ذمہ دار وہاں کی سرکاریں ہوگی اور سینٹر ہوگی. جو ایک بہت اچھی بات تھی جو انہوں نے سپریم کورٹ نے جس طریقے سے کہا. یہ کہا اسی لیے یہ بھی بتا دوں میں، رجب طیب اردگان نے ایک سوال اٹھایا آج ترکی کے اندر کہ یہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ مسلسل مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے رہنے کے لیے بھی مشکلیں کر دیے ہوئے ہیں، مساجد میں نمازیں پڑھنے کے لیے بھی تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو وہ تک غلط نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اس کے بعد نمازیں ادا کی جا رہی ہے، وہاں مسجدوں کے پاس غلط نعرے بازی ہو رہی ہے. یہ سارے چیزوں کا سوالوں کا جواب ان سے مانگا ہے. یہ جواب دیجئے یا بتائیے، یا کس کے اوپر کیا کاروائی کرے تم. حالانکہ جو 4-5 دن پہلے سے جو رویہ اپنایا تھا، بعض بجرنگی کھینچوے ہے، وشو ہند پریشد ہے، یہ جتنے بھی ہے وہ لوگ نام لے کے بولے ہیں کھلا. ان کو اگرچہ روکا نہیں گیا، اگرچہ ان کو باندھا نہیں گیا، تو یعنی اس کے نتائج اچھے نہیں ملیں گے، اور یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ صاف الفاظوں میں OIC اور GCC نے یہ کہہ دیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اور رہی بات بابری مسجد کی، بابری مسجد کا بھی ذکر یہی بول کر ہوا کہ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہے، اور اگرچہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو کون سی حد تک بولتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کے اوپر بغیر وقت ضائع کرے کے کاروائی کرنے کا ٹائم آ گیا. تم کو کاروائی تم لوگ جتنا جلدی ہو سکے کرے تو تمہاری صحت کے لیے اور تمہارے لیے بہتر ہوگا. یہ OIC اور GCC نے کھلے طور پر کہہ دیا ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اب انہوں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جیسا ہمیشہ 4 دن بتا کے اس کے بعد خاموش بیٹھتے ہی بھول جاتے، ذہنوں میں سے نکل جاتے. جو یہ غلط فہمی جو ان کی تھی نا، ایک حد تک ختم کرنا چاہیے، اور ختم ہو چکی ہے. اس کے باوجود یہ لوگ عمل
ان کے پاس دیکھنے کو نہیں مل رہا، جو ان کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے اور ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہونے والے ہیں، کیونکہ اب دنیا جان بھی چکی ہے، جاگ بھی چکی ہے، اور ان کی اوقات ان کی اصلیت سے واقف ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے آپ لوگوں کے حق میں ہوگا، اور آپ لوگ جو چاہتے ہیں امن و امان سے رہنا، انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ہوگا۔ اس کے اوپر بڑی ڈسکس چل رہا ہے، بڑے میٹنگیں چل رہے ہیں، تو اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ کامیاب کرے۔ جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جو ہمارے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے، اور ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال کے منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور سارے مل جل کر رہیے، اور جتنا ہو سکتا روزوں کو مس مت کرو، تراویحوں کو مس مت کرو، نمازوں کو مس مت کرو، دعاؤں کو مس مت کرو، دعائیں کرتے رہو، اس رب کو راضی رکھو، انشاءاللہ جگ راضی رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔